गांव के कच्चे रास्ते के किनारे एक छोटा सा घर था और इस घर के बाहर शाम होते ही एक बूढ़ा आदमी हमेशा अपनी चारपाई डालकर बैठ जाता था। इसकी सफ़ेद दाढ़ी में पिलाहट और आंखों में थकन की वो लकीरें थीं जो बरसों की मेहनत से बनती हैं। इसका नाम हाजी रहमत था। इसने पूरी जिंदगी मजदूरी की थी, कभी खेतों में, कभी बट्टे पर, कभी ईंटें उठाकर, लेकिन इसने कभी किस्मत का शिकवा नहीं किया। इसकी जिंदगी की सारी खुशी एक ही चीज थी, इसका बेटा आदिल। वही आदिल जिसे वो कंधों पर बिठाकर मेले दिखाता था, जिसकी किताबों के लिए वो खुद भूखा रह जाता था, जिसके ख्वाबों के लिए इसने अपनी ज़रूरतें मार दी थीं। हाजी रहमत को यकीन था कि इसका बेटा एक दिन बड़े शहर में नौकरी करेगा और फिर इसकी झोंपड़ी में भी सुहानी हवा चलेगी। इसी उम्मीद के सहारे इसने बुढ़ापे की थकन को भी बर्दाश्त कर लिया था। लेकिन वक्त के साथ अजीब सी खामोशी छाती गई। आदिल शहर गया। शुरू में फ़ोन आता रहा, फिर वक्फे बढ़ते गए, फिर सिर्फ ठंडे मैसेज आने लगे। अबू मैं मसरूफ़ हूँ, दुआ करें। हाजी रहमत हर बार मुस्कुरा देता और फ़ोन रखकर दरवाजे की तरफ देखने लगता, जैसे अभी आदिल आ जाएगा और इसके सीने से लग कर कहेगा, अब्बू मैं वापस आ गया हूँ। मगर वो दिन कभी नहीं आया। पड़ोसी पूछते कि हाजी रोज़ शाम को दरवाजे पर क्यों बैठता है। वो मुस्कुरा कर कहता, बस यूं ही, हवा अच्छी लगती है। मगर किसी को क्या मालूम कि वो हवा नहीं, अपने बेटे के कदमों की आहट सुनने बैठा होता है। हर गुजरने वाली मोटरसाइकिल पर इसका दिल उछल जाता, हर आने वाले साए को वो आदिल समझकर उठ खड़ा होता, मगर हर बार खाली रास्ता इसे फिर से बिठा देता। एक शाम हाजी रहमत ने दूर कहीं धूल उड़ती देखी तो जल्दी से अपनी कमीज सीधी की, चारपाई का कोना ठीक किया और आहिस्ता से कहा, शायद आज मेरा बच्चा आ जाए। मगर इस दिन भी कोई नहीं आया और इसकी आंखों में एक ऐसी नमी तैर गई जो वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था। इस रात पहली बार इसके दिल ने धीरे से टूट कर कहा, क्या मेरा बेटा मुझे भूल गया है? और वो रात इस बूढ़े आदमी की जिंदगी की सबसे लंबी रात बन गई। अगली सुबह हाजी रहमत हमेशा की तरह फजर पढ़कर बाहर सहन में बैठ गया, मगर इसके चेहरे पर एक थकन सी अटकी रही, जैसे रात ने इसके दिल में कोई भारी पत्थर रख दिया हो। वो चाय पीने लगा तो कप इसके हाथ में हल्का सा कांप रहा था और इसकी बेटी नाइला ने फौरन महसूस कर लिया। नाइला शादीशुदा थी, मगर अपने बाप की हालत देखकर अक्सर घंटों इसके पास बैठी रहती थी। इसने आहिस्ता से पूछा, अब्बा जान तबीयत ठीक है? हाजी ने मुस्कुराहट ओढ़ ली, वही पुरानी, वही ज़बरदस्ती वाली मुस्कुराहट, और कहा, बस बुढ़ापा है बेटी, और क्या। मगर नाइला ने इसके हाथों की कपकपाहट में कुछ और पढ़ लिया। वो जानती थी कि इसके बाप का दर्द बुढ़ापे का नहीं, तन्हाई का है। दिन चढ़ने लगा तो हाजी रहमत हर थोड़ी देर बाद दरवाजे से बाहर झांक लेता, जैसे वो खुद भी समझ न पा रहा हो कि वो किस उम्मीद को चिमटा हुआ है। कभी वो चारपाई ठीक करता, कभी कपड़ा झाड़ता, कभी घर के दरवाजे का पर्दा सीधा करता, जैसे कहने वाला हो कि अगर आज आदिल आ गया तो घर बिखरा हुआ ना लगे। इसकी ये छोटी छोटी तैयारियां नाइला की आंखों में तीर की तरह लगती थीं, क्योंकि वो जानती थी कि शहर में आदिल के पास इतनी फुर्सत नहीं कि वो बाप की तरफ देख भी सके। दोपहर का वक्त एक डाकिया आया और गली में आवाज़ दी, पोस्ट हाजी रहमत के नाम खत है। हाजी के दिल में जैसे बिजली सी दौड़ी। वो लरजते कदमों से बोला, आदिल का होगा, यकीनन आदिल ही ने भेजा होगा। नाइला ने खत पकड़ा, काटा खोला, पढ़ना शुरू किया और इसके चेहरे पर खामोशी छा गई। वो खामोशी जो किसी ऐसे लफ्ज़ पर आती है जो पढ़ने वाले का दिल चीर दे। खत आदिल का नहीं था, ये बैंक की तरफ से एक नोटिफिकेशन था कि आदिल ने बाप के घर का पता मुस्तकिल तौर पर तब्दील कर दिया है। हाजी की आंखों में उम्मीद की चमक एक लम्हे में बुझ गई, लेकिन इसने फौरन सीधे होकर कहा, कोई बात नहीं बेटी, ये बस कागजी बातें होती हैं, आदिल भला मुझे छोड़ सकता है?
نائلہ نے اپنے باپ کی آنکھوں میں وہ ضد دیکھی جو صرف ٹوٹے ہوئے لوگ رکھتے ہیں، وہ ضد کہ میں ابھی تک بھولا نہیں گیا، مگر اندر ہی اندر وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی نے اپنے باپ کو زندگی سے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ شام ڈلی تو حاجی نے پھر وہی پرانی چارپائی دروازے کے باہر ڈال دی۔ نائلہ نے دل پر پتھر رکھ کر پوچھا، ابا جان آج بھی بیٹھیں گے؟ حاجی نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، کیا پتہ بیٹی، شاید آج آ جائے، شاید آج۔ اس کی آواز میں ایسی لرزش تھی جیسے امید اپنی آخری سانسیں لے رہی ہو۔ نائلہ نے آنکھیں چھپا کر آنسو پونچھے اور کہا، ابا آپ اندر آرام کر لیں، مگر حاجی نے سر ہلایا، نہیں بیٹی، دروازے کے باہر بیٹھنے سے دل کو تسلی رہتی ہے، انسان انتظار نہ کرے تو زندہ کیسے رہے۔ رات ہوتے ہوتے اس کا جسم تھک گیا، مگر آنکھیں راستے سے نہیں ہٹیں۔ گاؤں کے کتوں کے بھونکنے، دور کھیتوں کی ہوا اور ٹھیلوں کی آخری گھنٹیاں سب سنائی دے رہی تھیں، مگر ایک ہی آواز وہ سننا چاہتا تھا، عادل کی، مگر آج بھی وہ آواز نہیں آئی۔ اور جب رات کا آخری پہر شروع ہوا تو حاجی رحمت نے آہستہ سے خود سے کہا، شاید میں ہی زیادہ سوچتا ہوں، عادل آئے گا، ضرور آئے گا، بس تھوڑا دیر سے۔ اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ادھوری چمک رہی جسے دیکھ کر نائلہ کا دل اندر سے ٹوٹتا گیا۔ اگلے دن حاجی رحمت فجر کے بعد مسجد سے لوٹا تو اس کے قدم پہلے سے زیادہ سست تھے، جیسے رات نے اس کی ہڈیاں کھینچ کر رکھ دی ہوں۔ صحن میں آ کر بیٹھا تو اس کی سانس معمول سے بھاری تھی، مگر اس نے پھر بھی اپنے چہرے پر وہی پرانی نرمی والی مسکراہٹ سجا لی جیسے وہ اپنے دکھ کو خود سے بھی چھپانا چاہتا ہو۔ نائلہ نے جب اس کے چہرے کی زردی دیکھی تو اس کا دل کانپ گیا۔ وہ قریب آ کر بولی، ابا ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ حاجی نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور دھیرے سے بولا، بیٹی بڑھاپا علاج سے نہیں ٹھیک ہوتا، بیٹے کی آواز سے ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اس کی آنکھیں اب امید سے زیادہ عادت کی وجہ سے راستہ دیکھتی ہوں۔ دوپہر کے قریب گاڑیوں کی آوازیں بڑھیں تو حاجی کے دل نے ایک لمحے کو پھر دھڑکنا شروع کیا۔ وہ جلدی سے اٹھا، دروازے تک آیا اور سڑک پر نظریں گاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ لمحوں تک اسے لگا جیسے سفید شرٹ میں کوئی نوجوان آ رہا ہے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، مگر اگلے ہی لمحے وہ شخص کسی اور کے گھر کی طرف چلا گیا۔ حاجی کی نظریں چند لمحوں تک اسی خالی سمت کو تکتی رہیں، پھر وہ تھکے قدموں سے واپس چارپائی پر آ بیٹھا۔ اس کی بیٹی نے اس کے چہرے پر وہ شکست دیکھی جو بڑوں کے چہروں پر بہت کم اترتی ہے۔ شام کے وقت حاجی کے پاس اس کا پرانا دوست بلال آیا۔ وہ سالوں سے اس کی حالت دیکھ رہا تھا، مگر آج پہلی بار اس نے براہ راست پوچھا، رحمت تو یہ روز روز کیوں کرتا ہے؟ عادل اگر آنا چاہتا تو کب کا آ جاتا۔ حاجی نے پہلے تو اس کی بات پر خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولا، دوست تو نہیں سمجھے گا، باپ کا دل امید چھوڑ دے تو وہ باپ نہیں رہتا، بس ایک بستر پر پڑا ہوا جسم رہ جاتا ہے۔ بلال نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، لیکن اس لمس میں بھی وہ تسلی نہ تھی جس کی حاجی کو تلاش تھی۔ اسے تو صرف ایک ہی لمس کی پیاس تھی، اپنے بیٹے کے ہاتھ کا لمس۔ رات کو نائلہ نے زور دے کر کہا کہ ابا اندر سو جائیں، مگر حاجی نے سر ہلا کر کہا، نہیں بیٹی، کیا پتہ آج وہ واقعی آ جائے، شاید میں نہ اٹھ سکوں تو میں چاہتا ہوں وہ آئے تو مجھے دروازے پر پائے، میں اندر لیٹا ہوا اچھا نہیں لگوں گا، باپ دروازے پر ہی اچھا لگتا ہے۔ یہ جملہ سن کر نائلہ کی روح کانپ گئی۔ اس نے باپ کے قدموں کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر حاجی کی آنکھیں پھر بھی راستے سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ رات کے آخری حصے میں اس کی سانس عجیب سی ہونے لگی، جیسے ہر سانس اس کی طاقت کا آخری حصہ کھینچ رہی ہو، مگر اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو سیدھا کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر دھیمے لہجے میں بولا، اے اللہ، بس ایک بار میرا بچہ آ جائے، میں صرف اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، پھر جو چاہے تو کر لے۔ اس کی دعا میں وہ ٹوٹ پھوٹ تھی جو صرف ان دلوں میں ہوتی ہے جنہوں نے زندگی بھر دوسروں کے لیے جیا ہو۔
اور جب رات کی خاموشی گھنی ترین ہو گئی تو حاجی کی نظر اچانک دور سے آتی روشنی پر پڑی۔ وہ لرزتے ہوئے اٹھا، اس کے چہرے پر اچانک امید کی چمک لوٹ آئی۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، نائلہ، شاید وہ آ گیا ہے۔ اس کی آواز میں کئی برسوں کی خوشی، کئی برسوں کا درد اور ایک آخری کوشش سب اکٹھی تھی۔ مگر وہ روشنی نہ عادل کی تھی نہ کسی عزیز کی، وہ تو پڑوسیوں کے لڑکے کی موٹر سائیکل تھی جو اپنی ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا۔ حاجی کی امید ایک لمحے میں پھر ٹوٹ گئی، جیسے سارا آسمان اس کے دل پر آ گرا ہو۔ اس نے دھیرے سے چارپائی کے کونے کو تھاما اور آسمان کی طرف دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی سانس طویل ہوئی، پھر لرز کر ٹھہری اور پھر آہستہ سے چلنے لگی۔ مگر امید ابھی بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ وہ آہستہ سے خود سے کہہ رہا تھا، شاید کل آ جائے گا، بس کل۔ اگلی صبح سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ نائلہ نے اپنے باپ کو آواز دی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کا دل دھڑکا۔ وہ بھاگ کر دروازے کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ حاجی رحمت اسی چارپائی پر لیٹا ہوا ہے جہاں وہ رات بھر اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس میں دکھ نہیں ہوتے بلکہ دکھوں سے آگے کی کوئی شے ہوتی ہے۔ نائلہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ ٹھنڈا تھا۔ اس کی انگلیاں ساکن تھیں، مگر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ جمی ہوئی تھی، جیسے آخری لمحے میں بھی اس نے اپنے بیٹے کی واپسی کا یقین نہیں چھوڑا ہو۔ نائلہ چیخ مار کر رونے لگی، ابا اٹھیں، دیکھیں میں آئی ہوں۔ مگر حاجی رحمت اب اس دنیا کے کسی رونے، کسی پکار، کسی دھوپ بارش سے آزاد ہو چکا تھا۔ گاؤں میں خبر پھیلتے ہی لوگ جمع ہو گئے۔ سب کو دکھ تھا، کیونکہ یہ وہی رحمت تھا جو ہر کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا، ہر بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا، ہر پڑوسی کے کام آ جاتا۔ مگر اس کے اپنے بیٹے کو وقت نہ ملا کہ وہ ایک بار آ کر اس بوڑھے باپ کا ہاتھ تھام لیتا۔ نماز جنازہ میں سب کے چہروں پر افسوس کے نشان تھے، مگر نائلہ کے دل میں ایک ایسا زخم تھا جو عمر بھر نہیں بھرنے والا تھا۔ وہ باپ کی چارپائی کے قریب بیٹھ کر بار بار پھوٹ پھوٹ کر روتی، ابا آپ نے اتنا انتظار کیوں کیا، آپ نے خود کا دل کیوں مار ڈالا۔ لیکن اب اسے سننے والا کوئی نہ تھا۔ شام کو جب جنازہ دفن ہوا تو آسمان جیسے بھاری ہو گیا ہو۔ قبر کے کنارے پر پرانی جھونپڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جس کے سامنے اب خالی چارپائی پڑی تھی، وہ چارپائی جس نے سالوں تک ایک امید کی سانسیں سنی تھی۔ اس رات پہلی بار یہ چارپائی بھی تنہا سو گئی۔ 2 دن بعد آخرکار عادل کا فون آ گیا۔ اس نے سرد لہجے میں پوچھا، نائلہ، ابو کہاں ہیں؟ نائلہ نے چند لمحوں تک کچھ نہ کہا۔ اس کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ پھر اس نے دھیمی مگر تیر بن کر چبھنے والی آواز میں کہا، وہ وہاں ہیں جہاں انتظار نہیں ہوتا، جہاں دل نہیں ٹوٹتے، جہاں کسی بیٹے کی بے رخی کسی باپ کو مار نہیں سکتی۔ عادل کے ہاتھ سے فون لرز کر گر گیا اور برسوں کے بعد پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو اترے، مگر یہ آنسو بہت دیر سے آئے تھے، بہت زیادہ دیر سے۔ وہ شہر سے دوڑتا ہوا آیا، قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، مگر مٹی کے نیچے لیٹے باپ کو اب کسی آواز، کسی پچھتاوے، کسی معافی کی ضرورت نہ تھی۔ عادل بار بار قبر پکڑ کر کہتا، ابو بس ایک بار مجھے آواز دیں، لیکن باپ اپنے سارے انتظار کے ساتھ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ رات کو جب عادل اپنے باپ کی خالی چارپائی کے سامنے بیٹھا تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس انسان کو وہ وقت نہیں ہے کہہ کر ٹالتا رہا، وہی انسان اس کے ایک لمحے کے لیے پوری زندگی جیتا رہا تھا۔ اس نے چارپائی پر ہاتھ رکھا، مگر اب وہاں صرف ٹھنڈک تھی، ایسی ٹھنڈک جو زندگی بھر گرم نہیں ہو سکتی۔ سبق دوستو یہ ہے کہ باپ کا دل کبھی اگلے ہفتے، اگلی فرصت، اگلی کار پر نہیں چلتا۔ وہ آج کی آواز چاہتا ہے، آج کی توجہ، آج کا لمس۔
औलाद की बेरुखी बाप को यकदम नहीं मारती, ये इसे आहिस्ता आहिस्ता रोज़ थोड़ा थोड़ा तोड़ती है। और जब बाप चला जाए फिर सारा पछतावा, सारी माफ़ी, सारी भाग दौड़ इसकी मट्टी पर जाकर ख़त्म हो जाती है। इसलिए जिसके साए में हम पैदा हुए, इसके साए में चंद लम्हे दे देना सदका भी है, मोहब्बत भी और इंसानियत भी। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस रोज़ाना आप तक पहुंचती रहेंगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों को भी सबक देने के लिए दोस्तों को ये वीडियो शेयर लाजमी कीजिए।